امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، بالکل آخری لمحہ ہے، تو قریب شاگرد پہنچے، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ رمی جمار پیدل کرنی افضل ہے یا سوار ہو کر، ماشین یا راکبن؟ اب بتائیے کہ اس وقت میں جب کہ جسم سے جان نکل رہی ہے، اس وقت بھی وہ اپنے طلباء سے ایک علمی نکتہ معلوم کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا جی کہ پیدل افضل ہے، فرمایا نہیں۔ ایک نے کہا جی کہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے، فرمایا نہیں۔ وہ کہنے لگے جی پھر آپ بھی جواب دے دیں۔ پھر فرمایا کہ جس جمرہ، یعنی شیطان کو حج کے موقع پہ کنکریاں مارتے ہیں، تو جس جمرہ کے بعد دعا مانگنی ہے اس کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس کے بعد واپس آنا ہے اس کو راکبن کرنا افضل ہے۔ تو لوانی کے بات سنی تو وہ اٹھے، کہتے ہیں ہم جیسے ہی اٹھے ہمیں ایک آواز محسوس ہوئی، مڑ کے دیکھا تو کلمہ پڑا تھا۔ عمل سے ثابت کر دیا۔ ایک اور محدث جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں حافظ الحدیث بنایا تھا، ان کی محفل میں ایک طالب علم آتا تھا اور اس کی تھوڑے دن ہوئے شادی ہوئی تھی۔ ایک دن درس ذرا لمبا ہو گیا تو وہ تاخیر سے گھر پہنچا۔ بیوی کو بھوک لگی ہوئی تھی، انتظار میں تھی کہ میاں آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے۔ تاخیر ہونے سے اس کو بہت تنگی محسوس ہوئی، تو جب میاں صاحب پہنچے تو وہ جھگڑنے لگ گئی کہ آپ دیر سے آئے۔ اس نے بتایا تو صحیح کہ بھئی میں طلب علم کے لیے گیا تھا، وقت ضائع تو نہیں کیا کہیں میں نے، لیکن جب بندہ غصے میں ہو تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ اللہ کی بندی غصے میں تھی تو جواب میں کہہ بیٹھی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تجھے کیا آئے گا۔ اب یہ بھی نوجوان تھا، اپنے پہ تو بات سن لیتا، جب اس نے استاد کے بارے میں کی تو یہ غصے میں آ گیا، تو غصے میں کہہ دیا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے میری طرف سے 3 طلاق۔ اب رات کو جھگڑ پڑے، صبح اٹھے تو ذرا دماغ ٹھنڈے ہوئے۔ بیوی نے کہا کہ مجھے بھی نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا۔ خامن کو بھی غلطی کا احساس ہوا، تو بیوی نے پوچھا کہ کیا طلاق واقع ہو گئی؟ اب یہ چونکہ مشروط طلاق تھی کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہو تو تجھے 3 طلاق۔ خامن نے کہا جی میں اپنے استاد سے پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے استاد کے پاس گئے اور انہیں جا کر پورا واقعہ سنایا کہ مجھ سے یہ غلطی کوتاہی ہو گئی غصے میں، اب آپ بتائیں کہ کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ان کے استاد سن کر مسکرائے، فرمان لگے جاؤ میاں بیوی بن کر زندگی گزارو، 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ اس محدث کی بات ہے کہ آخری وقت ہے، طلباء قریب جمع ہے، طلباء نے محسوس کیا کہ جیسے بالکل آخری لمحے ہیں، 11th hour، بلکہ لاسٹ منٹ جیسے ہوتے ہیں۔
سوچا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی قریب ہو ایسے بندے کے تو وہ ذرا اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دے تاکہ اس بندے کو یاد آ جائے. اس کو شریعت کی نظر میں تلقین کہتے ہیں. لیکن ادب بھی مانے تھا کہ ہم شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں، ہم چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہیں، ہم مرید ہیں، وہ پیر ہیں، ہم کیسے ان کو یاد دلائیں؟ ساری زندگی تو وہ ہمیں یاد دلاتے رہے. تو طلباء تھے اور اللہ تعالیٰ سے طالب علم کے دل میں وقت کے مناسب صحیح باتیں القاء کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ بھئی وہ جس حدیث پاک میں آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کا تذکرہ ہے نا، کیوں نہ اس کی ہم روایت کریں. چنانچہ اس میں سے ایک نے جو ہے حدیث پاک کی تلاوت شروع کر دی. اب جب انہوں نے حدیث پاک کی تلاوت کی اور ایک دو محدثین کے نام لیے تو محدثین کے نام لینے سے استاد کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہتے ہیں. چنانچہ اس سے آگے استاد نے خود پڑھنی شروع کر دی، حدثنا فلاں عن فلاں، حتیٰ کہ جب انہوں نے حدیث پاک پڑھی کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے لفظ پر جب پہنچے اور وہاں ان کی روح پرواز کر گئی. پوری حدیث تلاوت نہیں کر سکے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ یہاں تک پڑھا اور فزیکلی عملی طور پر روح نکل گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے اکابر کی زندگی میں آخری لمحے تک علم کی طلب ہوا کرتی.